قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بچھڑا پوجنے کی کیا سزا معین کی گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ان کی توبہ کس طرح سے قبول ہوئی؟ اگر کوئی انسان دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارک اعراف کی مزید 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ تب موسیٰ نے کہا، پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے ایک خاص نقطے کی جانب۔ نکات: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا سے معافی مانگنا یا تو دوسروں کو سبق دینے کے لیے تھا یا لوگوں کے درمیان حضرت ہارون پر غصہ کرنے کی وجہ تھا۔ رب اغفر لی ولأخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جملے کو بیان کر کے حضرت ہارون کے پیار بھرے جملے یبنا امہ کا بہترین جواب دیا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے اس آیت کریمہ کے خاص نقطے کو بھی جان لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے اہم پیغامات کو۔ پیغام نمبر 1، اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، سماج کی گمراہی کے طوفان میں رہبروں کو دوسروں سے زیادہ دعا اور خداوند عالم کے لطف و کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے بخشش خداوند عالم کی رحمت میں داخل ہونے کا زینہ ہے۔ نمبر 4، دعا کے وقت خداوند عالم کے بہترین لطف و کرم اور اعلیٰ صفات کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 151 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 152 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالے کو اپنا معبود بنایا، عنقریب ان پر ان کے پروردگار کا غضب نازل ہوگا اور وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت کے نکات کی جانب۔ نکات: اسی سورہ کی آیت نمبر 149 سے پہلے کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ توبے کی قبولیت صرف اس صورت میں ہوتی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں بیان ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ جی ہاں، حق پرستی کے بعد مرتد ہونے اور بچھڑے کو پرستش کرنے کی توبہ صرف زبان کے ساتھ استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کریں تاکہ شرک کے ساتھ جنگ کا یہ نظریہ رہتی دنیا تک اور آئندہ نسلوں میں باقی رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہے، جو کوئی بھی اللہ کے دین میں بدعت ایجاد کرے اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ تفسیر نور الثقلین۔
تو ناظرین، ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے. اب جاننے کی کوشش کریں گے اس آیت کے ذیل میں مفسر نے کیا پیغام بیان کیے ہیں. پیغام نمبر 1، دین کے انتخاب میں انسان آزاد ہے، اگرچہ کبھی کبھی ایسی چیز کو عقیدہ بنا لیتا ہے جو دین کی نابودی کا سبب ہوتا ہے. نمبر 2، مرتد افراد پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. نمبر 3، اولیاء خدا کا غضب خدا کا غضب ہے. نمبر 4، وہ لوگ جو ایمان کے بجائے ہاتھوں ہی کے بنائے ہوئے بتوں کی چمک دمک اور شور و غل کے پیچھے چل پڑیں، ایسے لوگ اسی دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے. نمبر 5، خدائی قہر و غضب صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی ایک سنت ہے جو مرتد لوگوں کے ساتھ رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر. بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی تیسری آیت کی تفسیر کی جانب اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور جو لوگ برے کام کریں اور پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً تمہارا پروردگار اس توبہ و ایمان کے بعد بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. جاننے کی کوشش کریں کہ اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں. پیغام نمبر 1، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، چاہے کوئی ایک مدت کے بعد توبہ کرنا چاہے. ثم تابو میں ثم زمانی فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 2، ہر گناہ کی توبہ اسی کام کی اصلاح ہے. بچھڑے کی پوجا کی توبہ یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں لوٹ آنے کے بعد خدا پر ایمان لایا جائے. نمبر 3، توبے کی دعوت دینے سے پہلے اس کے لیے ماحول بنانا چاہیے. نمبر 4، حقیقی توبہ کرنے والوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش کے علاوہ اس کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے. تو ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں 3 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے. اب بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی، تو ان کی کتابت یعنی تحریر میں اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی. تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں مفسر نے کیا پیغام بیان کیے ہیں. پیغام نمبر 1، آسمانی قانون اللہ کی رحمت ہے اور ہدایت کے ساتھ رحمت خدا سے ڈرنے والے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. نمبر 2، اصل توریت اپنے دور میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت تھی، پھر اس میں تحریف کر دی گئی. نمبر 3، خدا کا خوف انسانوں کے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 4، خدا کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے انسان ڈرے اور خود کو حقیر سمجھے. تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی قوم کی بچڑا پوجنے کی سزا کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ تم صرف استغفر اللہ کہہ کر نجات نہیں حاصل کر سکو گے، بلکہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہوگا. یہ شرک کے خلاف قرآن مجید میں بیان کی گئی ایک سخت ترین سزا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی دین میں بدعت انجام دیتا ہے تو اس کو اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.